أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ کہف اور شان تلاوت حسین کی روشنی میں مستقبل اور حسین کے عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے. کسی بھی علمی گفتگو یا اکیڈمک ڈسکشن کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، اور وہ شرطیں سب سے پہلی بات جو بہت سامنے کی ہے ان شرطوں میں وہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے عنوان کی وضاحت تو ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک عنوان کی وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے. ہر چند کے میں نے وضاحت کی نہیں. جو تعلیمی طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تعلیم کا یا ریسرچ کا ایکیڈمک جو پیٹرن ہے کہ کسی بھی تھیسس کا جو کیپشن ہے اس کے ہر جزء کو واضح کیا جائے کہ مستقبل سے کیا مراد ہے اور حسین سے کون مراد ہے. تو کل تک کی گفتگو میں کچھ تھوڑا سا وقت کا حوالہ آیا، وقت کا تذکرہ آیا، اور میں نے عرض کیا کہ مستقبل کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے. کوئی مستقبل وجود نہیں رکھتا. مستقبل آپ کو تخلیق کرنا ہے. مستقبل آپ کو تخلیق کرنا ہے. مستقبل آپ کو تعمیر کرنا ہے. اب جو حضرات صرف اعتراض کرنے کی نیت سے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ابھی میرے اوپر کفر یا شرک کا فتویٰ لگا دیں گے کہ یہ کیا فرما دیا آپ نے کہ مستقبل تخلیق کرنا ہے. ہاں تخلیق کرنا ہے. پروردگار نے خود اپنا تعارف یہ کہہ کر کرایا ہے کہ وہ احسن الخالقین ہے.
وہ تخلیق کرنے والوں میں سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے، وہ بہترین تخلیق کرنے والا ہے، بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ اور بھی اس نے ایسے پیدا کیے ہیں جو تخلیق کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے کیا یہ نظریہ رکھنا یا یہ اعتقاد رکھنا شرک ہے؟ شاعر شعر تخلیق کرتا ہے، فنکار فن تخلیق کرتا ہے، ایک خطیب اگر اوریجنل ہے تو وہ تقریر تخلیق کرتا ہے، سناتا نہیں ہے۔ سنانے والے مقررین الگ ہوتے ہیں۔ سنانے کے معنی یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز ازبر کر رکھی ہے، یہی تو فرق ہے جو میں عرض کرتا ہوں کہ جو شعراء ہیں تخلیق وہ بھی کرتے ہیں، کریٹیویٹی ہے ان کی، تخلیق کرتے ہیں، واقعا نظم شعر فن، مگر جب ان پر تخلیقی لمحات گزرتے ہیں وہ تخلیق کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ نظم تیار ہو گئی، شعر تیار ہو گیا، وہ ان کی ڈائری میں محفوظ ہے یا ذہن میں محفوظ ہے، اس کو پھر سناتے رہتے ہیں اور آپ داد دیتے رہتے ہیں۔ مصنف تصنیف کرتا ہے اور پیش کر دیتا ہے، انشائیہ لکھنے والا، ایسیز لکھنے والے ایسے لکھتے ہیں اور اس کے بعد سنا دیتے ہیں، آپ اسے داد دیتے ہیں۔ اوریٹری، خطابت، تقریر کا فن یہ نہیں ہے کہ پہلے تقریر تیار کر لی جائے اور پھر سنا دی جائے، یہ زندہ تخلیقی عمل ہے، زندہ تخلیقی عمل ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں، سوچنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہے ہیں اور اپنی فکر کو قالب میں ڈھالتے چلے جا رہے ہیں، اور اس اپنی فکر کے ساتھ ساتھ سامعین کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے چہرے دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی فکر کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے تخلیق میں ایک ارتقاء کا سفر جاری ہے۔ بہرحال یہ تو ایک مثال کے طور پہ میں نے عرض کیا، بشرطے کہ کوئی اوریجنل خطیب ہو۔ تو خطیب تقریر تخلیق کرتا ہے، شاعر شعر تخلیق کرتا ہے، ناظم نظم تخلیق کرتا ہے یا ترتیب دیتا ہے، مصور نقاش نقاشی تخلیق کرتا ہے، اور نہ جانے کتنی قسم کی تخلیقیں ہیں جو انسان میں یہ صلاحیتیں اسی نے ودیعت فرمائی ہیں۔ ہم سب کو تخلیقی صلاحیت، تخلیق کی قدرت ہم سب میں کریٹیویٹی کی کا کچھ ملکہ، کچھ فیکلٹی ودیعت کی، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو میں احسن الخالقین ہوں۔ اب یقین فرما لیجئے کہ آپ سب کو میں نے ایک عمومی بیان ہے کہ سب کے اندر کچھ نہ کچھ تخلیقی صلاحیت ہے، کسی کی جبین ناز پہ کوئی شکن نہیں آئی، ماشاءاللہ بسم اللہ بے شک۔ اور اگر مخصوص طور پر کہہ دیں کہ اللہ نے محمد اور آل محمد کے اندر یہ صلاحیت عطا کی ہے، یہ قدرت عطا کی ہے، کیا بات، ماشاءاللہ بسم اللہ بے شک، تو فتوے صادر ہونے لگیں گے۔ اور بعض لوگ تو ایسے فتویٰ دینے والے ہیں جن سے پوچھ لیے فتویٰ کون سا صیغہ ہے تو وہ بھی نہیں بتا پائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ بہرحال مستقبل
کچھ نہیں ہے، مستقبل آپ کو تخلیق کرنا ہے، تعمیر کرنا ہے. اور کل تک بڑی اہم گفتگو ہو گئی موضوع کے تعلق سے، ہرچند کے عنوان کی تشریح نہیں ہوئی لیکن موضوع آگے بڑھتا رہا. یہ یاد رکھیے گا کہ مستقبل کی تعمیر نہ زمان کے کسی لمحے موہوم پر ہو سکتی ہے اور نہ مکان کے کسی ذرہ ناچیز پر. مستقبل کی اگر تعمیر ہو سکتی ہے تو جوہر ایمان پر. یہ بنیادی بات ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ بعض جوانوں کو، بعض بچوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، چونکہ ایک دنیا ہے جو ایمان کے خلاف گفتگو کرتی رہتی ہے. جو مومن ہیں دنیا میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایمان کو بے حقیقت ثابت کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں. فیتھ، بلیف، ایمان، اب یہ سب چیزیں ایک کوشش یہ ہے کہ انسانی دل و دماغ سے یہ باتیں نکال دی جائیں. مگر خدا کی قسم جب تک یہ آسمان اور زمین قائم ہے اپنی جگہ پر، اہل ایمان کا تسلسل بھی برقرار رہے گا. ممکن نہیں ہے کہ اہل ایمان کا سلسلہ ختم ہو جائے، لیکن آپ حضرات کو حقیقت ایمان سمجھنے کے لیے بھی ذرا اولو العزمی سے کام لینا ہوگا. عزم، ارادہ یہ ہونا چاہیے آپ کے پاس. بہرحال ایک جملہ تقریر آگے بڑھاؤں سلسلہ. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. کہ مستقبل کا تعارف کسی حد تک ہوا، لیکن حسین کا تعارف میں نہیں کرا سکا، اور وہ میرے اختیار میں نہیں. وہی بات، روئے زمین پہ جتنے درخت ہیں قلم بن جائیں، جتنے سمندر ہیں روشنائی بن جائیں، اور تمام جن و انس مل کر حسین کا تعارف لکھنا چاہے تو تعارف مکمل نہیں ہو سکتا. حسین وہ حقیقت عظمیٰ ہے، حسین وہ حقیقت کبریٰ ہے. اللہ کے کسی ایک سچے ولی کی تعریف ہم سے ممکن نہیں ہے، تو اس کی تعریف کیسے ممکن ہوگی جو اللہ کے تمام نبیوں کا وارث ہو، تمام ولیوں کا سردار؟ ممکن کیسے؟ کل زبان پر آ گیا تھا تذکرہ زیارت وارثہ کا. زیارت وارثہ ایک عظیم تعارف ہے، لیکن یہ ہم نے آپ نے تھوڑی تصنیف کیا ہے، یہ امام معصوم نے تعلیم فرمایا ہے. اگر امام معصوم ہمیں زیارت وارثہ یا اس طرح کی زیارت تعلیم نہ فرماتے تو ہمارے پاس الفاظ نہیں تھے کہ ہم آقا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر سکیں. یہ بالکل ویسی ہی کیفیت ہے، ویسا ہی مقام فکر و سخن ہے جیسے خود حمد باری تعالی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد مگر کیا ہم جیسوں سے ممکن ہے؟ اگر حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود حمد کرنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا نہ ہوتا تو ہم تو اس کی بھی حمد نہیں کر سکتے تھے. یہی الفاظ. اب ظاہر ہے کہ وقت کی محدودیت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، اس کے تقاضے، علمی تقاضے، جو ضروری تقاضے ہیں، اسے بھی کچھ نہ کچھ پورا کرتے ہوئے آگے بڑھیں. ایک صلوات پڑھ لیں.
یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. بڑے بڑے ڈیولپڈ سائنٹیفکلی ڈیولپڈ کنٹریز میں میں نے مجلسیں پڑھی، تقریریں کی، لیکن دوران تقریر جلسے میں، جلسہ گاہ میں مائک کا خراب ہونا اور ڈسٹربنس یہ ضروری ہے، ایک لازمی پروٹوکول کا حصہ ہے. صلوات پڑھ دیجیے ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. موضوع ہے سورہ کہف اور شان تلاوت حسین. یہ سورہ کہف کیا ہے؟ کیسا عظیم سورہ ہے. سورہ کہف شروع ہوتا ہے حمد سے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اب میں نے ذاتی طور پر تو شمار نہیں کیے ہیں الفاظ، لیکن مرحوم و مغفور مشہور مؤلف اور محب اہل بیت اور عاشق قرآن عبد الباقی نے، محمد فؤاد عبد الباقی نے جو قرآن مجید کے شماریات فراہم کیے ہیں، اس کے اعتبار سے پورے قرآن مجید میں تقریباً 38 مرتبہ الحمد کا کلمہ آیا ہے. پورے قرآن میں الحمد کا کلمہ 38 مرتبہ آیا ہے. ویسے اس روٹ ورڈ سے اور بھی الفاظ آئے ہیں مختلف، لیکن خاص الحمد کا کلمہ. ایک صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. لیکن 5 سورے ایسے ہیں جن کا آغاز ہی حمد سے ہوا ہے. 5 ماشاءاللہ. بسم اللہ ماشاءاللہ. یعنی قرآن مجید کے جو مختلف سورے ہیں، یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ویسے تو ہم پورے قرآن مجید کو ایک کتاب سمجھتے ہیں نا، لیکن قرآن مجید کا ہر سورہ اپنی جگہ ایک مستقل کتاب ہے. یہ 114 کتابوں کا مجموعہ ہے جسے قرآن کہتے ہیں. اور بعض مقامات پر تو کوئی ایک آیت ایسی ہے جو مکمل کتاب ہے. اب آیت ولایت کیا بس ایک آیت ہے؟ یہ ایک آیت نہیں، پوری کتاب ہے. تنہا اس آیت پر جو کچھ اب تک لکھا جا چکا ہے اس سے کہیں زیادہ ابھی اور لکھا جا سکتا ہے. بہت سے ایسے معرفی احکام، عقائدی احکام، فقہی احکام ہیں جو اس متن آیہ ولایت میں موجود ہیں اور ابھی تک فقہا کی نظر اس پہ نہیں گئی ہے. اسی متن میں، اسی آیت میں. اسی طرح بعض اور مقامات سخن ہیں، بعض اور آیتیں ہیں. لیکن ان 114 سوروں کی کیفیت یہ ہے کہ ہر سورے کا آغاز ایک خاص انداز سے ہے. کچھ سورے قسم سے شروع ہوتے ہیں، کچھ سورے تسبیح سے شروع ہوتے ہیں، انہیں مسبحات کہتے ہیں. کچھ سورے حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں، کچھ سورے استفہام سے شروع ہوتے ہیں، کچھ سورے اسلوب خبر میں شروع ہوتے ہیں، خبریہ اسلوب میں، کچھ انشائیہ اسلوب میں شروع ہوتے ہیں. ہر سورے کا ایک انداز ہے. ان میں 5 سورے ایسے ہیں جو حمد سے شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلا سورہ سورہ مبارکہ حمد
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اور یہ مختصر سا سورہ 7 آیتوں پر مشتمل. اس سورہ مبارکہ کا جمال و جلال ایسا نامتناہی ہے کہ جس کا کسی بھی طرح سے احاطہ نہیں کیا جا سکتا. حمد سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. دوسرا سورہ قرآن مجید کا چھٹا سورہ ہے سورہ انعام. وہ بھی حمد سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون. الحمد سے شروع ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تیسرا سورہ اس کے بعد سورہ انعام کے بعد جو حمد سے شروع ہوتا ہے وہ یہ سورہ مبارکہ کہف ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سورہ شروع یہیں سے ہوتا ہے. اس کے بعد 2 سورے اور ہیں سورہ سبا اور سورہ فاطر. وہ بھی حمد سے شروع ہوتے ہیں. یہ جو درمیان میں ہے سورہ کہف اسی کا انتخاب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. بطور خاص. ویسے پھر عرض کر دوں حضرت نے حمد سے والناس تک پورا قرآن تلاوت فرمایا ہے لیکن خاص موقعوں پر سورہ کہف نمایاں انداز سے اس طرح تلاوت فرمایا کہ وہ تاریخ کے حافظے میں محفوظ رہ گیا. کہیں زید ابن ارقم نے گواہی دی اور کہیں دوسرے اصحاب رسول نے گواہی دی کہ ہم نے سنا ہے سر مبارک حسین کو تلاوت کرتے ہوئے. اصحاب رسول نے اصحاب پیغمبر نے گواہی دی ہے کہ ہم نے سنا ہے. اور یہ روایتیں وہ ہیں جو علماء اہل سنت والجماعت نے بھی نقل فرمائی ہیں. تاریخ طبری میں موجود ہے اور علامہ جلال الدین سیوطی نے اسے مکرر لکھا ہے. سرکار سید الشہداء نے اس سورے کا انتخاب فرمایا. کیوں؟ بار بار سوال ہوتا ہے کیوں. بہت سے ایک سبب نہیں ہے، بہت سے اسباب ہیں. مگر جب یہ سلسلہ آیات آگے بڑھے گا تو آپ کے سامنے کھل کے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ سرکار سید الشہداء نے سورہ مبارکہ حمد کی تلاوت اس انداز سے نہیں فرمائی، سورہ مبارکہ انعام کی تلاوت نہیں فرمائی، سورہ مبارکہ سبا یا سورہ مبارکہ فاطر کی تلاوت نہیں فرمائی، سورہ مبارکہ کہف کی تلاوت فرمائی. اس لیے کہ خود اس کی صرف پورا سورہ، میں کہہ چکا ہوں، پورا سورے کے تمام مضامین ذکر پاک سید الشہداء سے ہم آہنگ ہیں ظاہراً و باطناً. جتنا اس سورہ مبارکہ کی گہرائیوں میں تعویل میں اترتے چلے جائیں گے، بطون میں اترتے چلے جائیں گے، گہرائیوں میں اترتے چلے جائیں گے، اتنا حسین سمجھ میں آتے چلے جائیں گے. یہ ایک بات. لیکن ابتدائی 10 آیتیں بھی اگر کوئی تلاوت کر لے، جو کہ عموماً روایتوں میں یہ ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے سنا کہ سید الشہداء نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں تلاوت کی. صحابی رسول. ان 10 آیتوں کو پڑھ لیجئے آپ اور وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار سید الشہداء نے کیوں تلاوت فرمائی اور سرکار سید الشہداء کا مرتبہ کیا ہے.
گریہ ضبط کیجیے گا. باب فضائل کے ہیں لیکن علمی ہیں, پہلو علمی ہیں, نکات علمی ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ آقا حسین وارث آدم ہیں, وارث نوح ہیں, وارث ابراہیم ہیں, وارث موسیٰ ہیں, وارث عیسیٰ ہیں, وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ظاہر ہے میں تو تعارف نہیں کرا سکتا سرکار کا, سرکار سید الشہداء کا, اور کوئی نہیں, کوئی شاعر, کوئی ادیب, کوئی خطیب نہیں کرا سکتا, مگر معصوم نے جو کہا اس میں ایک گونا تعارف موجود ہے. جناب آدم کی خصوصیت سب سے بڑی کون سی ہے؟ روایات ہی کی روشنی میں توجہ رکھیے گا. جناب آدم کی خصوصیت, سب سے نمایاں خصوصیت کیا ہے دوسرے نبیوں کے مقابلے میں؟ علم آدم. علم آدم, وہ روایت جو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں ہے, زبان مبارک پیغمبر سے ہم تک پہنچی. اس روایت میں بھی کہا گیا ہے کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ, جس کا جو یہ چاہے کہ وہ آدم کو دیکھے ان کے علم کے حوالے سے. سلسلہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا, گزشتہ برس اسی ممبر سے یہ حدیث پڑھ چکا ہوں. تو جناب آدم کا تذکرہ آیا کس حوالے سے؟ علم کے حوالے سے. تمام نبیوں کے مقابلے میں جناب آدم کا بطور خاص امتیاز کیا ہے؟ علم. کیوں یہ امتیاز ہے؟ یہ امتیاز کیوں ہے؟ بسم اللہ, بسم اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. خود قرآن مجید سبب ہے, خود قرآن مجید دلیل ہے, خود قرآن مجید گواہ ہے, شاہد ہے. پروردگار عالم نے آدم کو خود براہ راست علم عطا فرمایا. وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور اللہ نے آدم کو تمام کے تمام اسماء تعلیم کیے. جسے اللہ اسماء تعلیم کرے اور تمام کے تمام اسماء تعلیم کرے, اسے علمی امتیاز حاصل نہ ہوگا تو کیسے حاصل ہوگا؟ تو جناب آدم کا ایک امتیاز ہے, اور وہ امتیاز, اب ظاہر سی بات ہے یہ بھی بیان آپ سن رہے ہیں, مگر اس کی جو گہرائیاں ہیں اب وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اسے بھی عرض کر سکوں, وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, یہ قرآن کی آیت ہے نا, اور علمہ کا فاعل کون ہے؟ خود ماشاءاللہ. کس نے سکھایا, کس نے تعلیم فرمایا؟ جبرائیل نے, میکائیل نے, اس فرشتے نے جس کا نام روح ہے. خود اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو سکھایا. اب یہاں ٹھہر کر یہ جملہ کہہ لینے دیجئے کہ ہمارا مسلمان قدم قدم پر یہ روایتیں اس طرح سے بیان کرتا ہے, جبرائیل آئے انہوں نے رسول کو یہ سکھایا, جبرائیل آئے اور انہوں نے رسول کو یہ سکھایا, جبرائیل آئے اور انہوں نے رسول کو یہ بتایا. آدم کو تو براہ راست پروردگار تعلیم فرما رہا ہے, اور جو مقام ختم نبوت پر فائز ہے اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل معلم ہیں اور یہ ان کے شاگرد. اس میں اگر یہ باب کھل گیا تو وقت کی تمام شرطیں اور حدیں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی, پھر میرا بیان وقت کے حدود میں ختم نہیں ہو پائے گا. خدا کی قسم, سیرت مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً جن لوگوں نے لکھی ہے انہوں نے بڑی خیانتیں کی ہیں, بڑی خیانتیں کی, اور حضور کی
اس دنیا سے غیبت فرمائی کے بعد جب حضور نے آنکھیں بند کی، اس کے بعد جو سلسلہ سیاسی حکومتوں کا رہا، اس کا صرف ایک مقصد تھا، جتنا مصطفیٰ کی سیرت کو مسخ کرتے ہو مسخ کرتے چلے جاؤ۔ چنانچہ خود نزول وحی کی جو روایتیں ہیں قطعاً بے بنیاد غلط، معاف کیجئے گا یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، خرافات، بعض روایتیں ایسی ہیں کہ منبر پر وہ روایتیں دہراتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جبرائیل آ کے سامنے کھڑے ہوئے تو حضور لرز گئے، گھبرا گئے، خوف طاری ہو گیا، اور اس کے بعد حضور کی زوجہ محترمہ جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضور کو کہا میرے قریب آ جائیے، میرے قریب آ جائیے، میرے قریب آ جائیے۔ اب اس کے بعد میں بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا، کیا اب بھی نظر آ رہے ہیں، کیا اب بھی نظر آ رہے ہیں، کیا اب بھی نظر آ رہے ہیں؟ جب حضور بہت زیادہ قریب ہو گئے، کہا نہیں اب نہیں نظر آ رہے ہیں، تو کہا پھر یقیناً یہ جبرائیل فرشتہ ہے۔ اللہ جبرائیل کو بھیج رہا ہے مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ خود نہیں پہچانتے، خدیجۃ الکبریٰ پہچانتی ہیں، اور 1400 برس سے ہمارے عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ شمع نبوت کے پروانے یہی روایتیں دہراتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کیا عرض کروں، اگر اسی انداز سے گفتگو کروں وقت تو نکل اور فرمانے ہیں وہ روایتیں جو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آئی ہیں نزول وحی کے سلسلے میں، ان کو مطالعہ کر لیجئے، ان کا مطالعہ کر لیجئے، اور کچھ نہیں تو علامہ صدوق کی کتاب رسالہ اعتقادیہ صدوقی میں دیکھ لیجئے، جہاں انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ جبرائیل جب آتے تھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خانہ مصطفیٰ میں بغیر اذن داخل ہو جائے۔ بلند کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر اذن، بغیر اجازت، بغیر استئذان داخل خانہ مصطفیٰ ہو جائیں۔ وہ پروردگار جو عام انسانوں کو ادب سکھائے، شریعت نازل کرے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہ جانا، دوسروں کی عزت و حرمت کا خیال رکھنا، پردے کا خیال رکھنا، ناموس کا خیال رکھنا، دیکھنا کس وقت جانا چاہیے کس وقت نہیں جانا چاہیے، وہ اپنے خاص سفیر، اپنے امین وحی جبرائیل کو کہے گا جب چاہو چلے جاؤ، مصطفیٰ جس حالت میں بھی ہوں۔ جب جبرائیل آتے تھے اجازت لے کر آتے تھے، اور یہی نہیں کہ اجازت لے کر آتے تھے، یہ جملہ روایت کا ہے جو معصوم کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے۔ آپ معصوم تسلیم کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، آپ کیا، آپ کا تسلیم کرنا کیا؟ آپ کسی کو معصوم مان لیں گے تو وہ معصوم ہو جائے گا؟ معصوم کو خدا معصوم بناتا ہے، معصوم آپ پر چشم کرم فرما دے گا تو آپ کی شفاعت ہو جائے گی۔ آپ نہ مانے معصوم،
آپ نمان معصوم، آپ کی قسمت، بے شک بے شک ماشاء آپ اللہ نمان معصوم، آپ کا مبلغ علم، آپ کا مبلغ علم معصوم کے الفاظ ہیں. نہ صرف یہ کہ بغیر اجازت نہیں آتے تھے، جب بھی آتے تھے جبرائیل علیہ السلام اس طرح بیٹھتے تھے مصطفیٰ کے سامنے جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، جیسے کوئی عبد بیٹھتا ہے. بارک اللہ فی ماشاء اللہ بے شک ماشاء اللہ. تو یہ جتنی روایتیں ہیں مشہور، سب ہر ممبر سے یہی آپ سنتے آئے ہوں گے. پہلی وحی جب نازل ہوئی تو بھی یہ تھی کہ دیکھ کر حضور گھبرا گئے. کائنات رحمت پروردگار، خلق عظیم پر فائز، کائنات کا شجاع ترین انسان، انسان کامل، کائنات کا عظیم ترین انسان. نعرہ حیدری، بارک اللہ ماشاء اللہ حیّک اللہ. خلق عظیم پر فائز. گھبرا جانا کسی ایک مضبوط اخلاق والے انسان کے لیے متصور نہیں ہوتا، جائے کہ اس کے لیے متصور ہو جو خلق عظیم پر فائز ہو. وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے، میں کیا کتنا عرض کروں اور وقت کس صورت سے گزرتا چلا جا رہا ہے. وہ تو پہلی وحی سے متعلق آیت ہے، روایت ہے، وہ بھی نہ صرف یہ کہ نامعتبر ہے، غیر معتبر ہے، بلکہ وضعی ہے، جعلی ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مشکوک کرنے کے لیے. اللہ کے اور نبی کے درمیان جو سفیر ہو، اس سفیر کو مصطفیٰ نہ پہچانتے ہوں تو نبوت کے سامنے سوال یا نشان آ جائے گا یا نہیں؟ اور پہچانوائے کون؟ کبھی جناب خدیجۃ الکبریٰ، اور کبھی ورقہ ابن نوفل، اور کبھی کوئی اور کبھی کوئی. اور ہمارے یہاں آپ پیغامبر بھیج رہے ہیں میرے پاس اور میں پیغامبر کو نہیں پہچانتا. کس طرح کی باتیں ہیں؟ اس نبی کے لیے، اس پیغمبر کے لیے جس نبی اور جس پیغمبر نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. وہ نبی اور ہوں گے جو جبرائیل کے واسطے سے وحی نازل ہونے کے نتیجے میں نبی بنے. یہ وہ نبی ہے، یہ وہ نبی ہے جس کی ذات میں حقیقت نبوت منحصر ہے. بھلا ممکن ہے کہ آدم کو تو پروردگار بلا واسطہ خود تعلیم کرے اور خاتم کے لیے خود تعلیم نہ فرمائے؟ ممکن نہیں، ممکن نہیں. دیکھیے، روایتوں کو جب سنیں یا پڑھیں تو خوب غور کریں اور علمی موازین پر، قرآن کی منطق پر جانچیں، تولیں، پرکھیں کہ یہ روایت درست بھی ہے یا نہیں ہے. 1,00,000 ممبروں سے سنائی جائے روایت، 1 کروڑ ممبروں سے سنائی جائے روایت. روایت اگر عقل اور قرآن کے مطابق نہیں ہے تو درست نہیں. بہرحال بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آ گیا تو ظاہر ہے کہ اس مجلس کی رونق میں اضافہ ہو گیا. تذکرہ تو میں جناب آدم کا کر رہا تھا کہ جناب آدم کا امتیاز سلسلہ نبوت میں علم ہے. حسین وارث آدم ہے، اور یاد رکھیے گا وارث ہونے کے معنی یہ ہے کہ آدم کی کون سی میراث حسین تک پہنچی؟
بسم اللہ بسم اللہ. اور یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ حسین وارث ہیں، اسیر نہیں ہیں. بالکل وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ان جملوں کی بھی تشریح کروں، لیکن جس منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں تاکہ جو اصل موضوع ہے اور جو پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں نوجوان نسل تک، فکری اور عملی دونوں لحاظ سے وہ بھی آگے بڑھتا رہے. پیغام فضائل بھی بیان ہوتے رہیں یا فضائل کی طرف اشارے ہوتے رہیں، اور کچھ علمی نکات کی طرف بھی اشارے ہوتے رہیں، لیکن وہ بنیادی پیغام بھی آگے بڑھتا رہے. جو مقصد ہے، ہدف ہے کہ اس عشرہ مجالس میں آپ تک پہنچ سکے کہ مستقبل کس طرح سنوارنا ہے حسین کے حوالے سے. کل تک کی گفتگو میں نے عرض کیا کہ مستقبل کی بنیاد نہ زمان پہ رکھی جا سکتی ہے، نہ مکان پر، بلکہ ایمان پر. اور اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ امام حسین کا جو امتیاز ہے آدم کے مقابلے میں، یاد رکھیے گا پھر بڑی نازک بحث ہے. جب ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ما سوائے ختم نبوت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام نبیوں اور تمام رسولوں سے افضل ہے علی. لوگوں کی جبینوں پہ شکن آ جاتی، قبول نہیں کر پاتے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسے ممکن ہے نبیوں سے افضل ہے؟ آج میں عرض کر رہا ہوں، یہ بحث چھیڑوں گا تو بہت طویل ہو جائے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء سے افضل ہیں علی. اور نہ صرف علی افضل ہیں، علی افضل ہیں، حسن افضل ہیں، حسین افضل ہیں، پورا سلسلہ امامت کا افضل ہے. اور پہلے کی افضلیت مانے یا نہ مانے، حدیث پیغمبر کی روشنی میں ساری امت تسلیم کرتی ہے جب عیسیٰ دوبارہ نازل ہوں گے تو پھر فرزند زہرا کے پیچھے نماز پڑھیں گے. آج کل بھی بہت زیادہ درس حدیث کے اور عقائد کے خود مملکت آگے زبان رک جاتی ہے. اب میں کیا کہوں، ایک مملکت سے بہت درس آ رہے ہیں اور ان میں اعتراف ہو رہا ہے کہ مہدی آئیں گے، وہ نسل زہرا سے ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اور وہ دونوں مسجد بیت المقدس میں جمع ہوں گے، لیکن نماز جماعت پڑھانے کے لیے مہدی آگے بڑھیں گے. مہدی فرمائیں گے عیسیٰ سے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن وہ کہیں گے نہیں. ظاہر ہے اس نہیں میں ایک بڑی تفصیل ہے، یعنی ہم نبی تھے، ہماری نبوت کا دور ختم ہو گیا، نبوت کا دور ختم ہو چکا. اب یہ دور نبوت مصطفیٰ کا دور ہے. نبوت محمد مصطفیٰ کے عہد میں
یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کی نبوت کے لیے نبوت مصطفیٰ ناسخ کی حیثیت رکھتی ہو، جس کی کتاب کے لیے کتاب محمد ناسخ کی حیثیت رکھتی ہو، وہ امامت کرے امت کی. ممکن نہیں ہے. یا مصطفیٰ امامت کرے یا جان مصطفیٰ امامت کرے. یہ سب مانتے پوری امت، حنفی، مالکی، شافعی، سلفی، مقلد، غیر مقلد، سب کہتے ہیں عیسیٰ آئیں گے مگر نماز پڑھائے گا کون؟ مہدی، جان زہرا، دلبر مصطفیٰ. جب آخری کی اہمیت ہے تو پہلے کی اہمیت کیا ہو؟ یعنی اگر مصطفیٰ نہ ہو، علی ابن ابی طالب ہوں، آدم آ جائیں، نوح آ جائیں، ابراہیم آ جائیں، موسیٰ آ جائیں، عیسیٰ آ جائیں، نماز کا وقت آ جائے، امامت کون کرے گا؟ کون امامت کرے گا؟ ممکن نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی آگے بڑھ سکے علی کے ہوتے ہوئے. اب وہ اپنی قسمتوں کو روئیں. وہ علی جس کے ہوتے ہوئے نبی آگے بڑھ کے نماز نہیں پڑھا سکتا، اگر کوئی اور نماز پڑھائے گا تو اس کی نماز قبول ہوگی یا رد ہو جائے گی. نماز قبول ہوگی یا رد ہوگی؟ آپ کو اپنی نمازوں پہ ناز ہے، نمازوں پہ ناز ہے. حوالے لاتے ہیں تاریخ کے، ہم نے وہاں پڑھایا اور اس وقت پڑھایا اور ایسے پڑھایا اور ویسے پڑھایا. علی کے ہوتے ہوئے آگے بڑھ کے اگر نماز پڑھائی تو اپنی نماز کی فکر کیجئے. مہدی کے ہوتے ہوئے عیسیٰ نماز نہیں پڑھا سکتے، علی کے ہوتے ہوئے آپ نے کیسے پڑھا دی؟ پڑھائی تو عبادت نہیں کی، طاعت نہیں ہوئی، بندگی نہیں ہوئی، سرکشی ہوئی. سرکشی. عبادت کرتے تو جزا ملتی، سرکشی کی ہے تو انشاءاللہ سزا ملے گی اور ملتی رہے گی، ملتی رہے گی. بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے، لیکن میں جس منزل تک لا رہا تھا کہ علی علیہ السلام کی افضلیت میں کوئی بحث ہے؟ افضلیت کی بات کر رہا ہوں، مساوی نہیں. برابر نہیں. علی افضل ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام نبیوں سے افضل ہیں. علی افضل ہیں، حسن افضل ہیں، حسین افضل ہیں. بس آج ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں. جناب آدم کے وارث ہیں حسین. ان کا جو بھی کمال تھا اس پورے کمال کے وارث، ان کے علم کے وارث، اور ان سے بڑھ کر کوئی صفت رکھتے ہیں یا نہیں؟ علم تو تھا آدم کے پاس، کیا نہیں تھا؟ ہم میں سے کسی میں جرأت ہے جو کہہ سکے؟ مگر اگر قرآن کا وحی دے دے
وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. پروردگار فرما رہا ہے ہم نے آدم کو علم دیا، عہد لیا، مگر ہم نے ان میں عزم نہیں پایا. آدم کے پاس علم ہے، عزم نہیں ہے. حسین وہ اولو العزم ہے جس نے کربلا برپا کر دی. جزاکم اللہ. حسین، آدم حسین کے آگے آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آدم کا شرف ہوگا کہ حسین کے لجام فرض تھام لیں، لیکن تھام نہیں سکتے اس لیے کہ عزم نہیں رکھتے. نبی ہے آدم. مقامات تو دیکھیں. اللہ نے علم دیا، اللہ نے علم دیا، واسطہ کوئی نہیں ہے درمیان میں. اللہ نے علم دیا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، ایک چیز کے لیے روکا تو عزم کھو بیٹھے، اور حسین سے براہ راست کچھ نہیں مانگا. خدا کی قسم وقت نہیں ہے. یہ اس سورہ مبارک کہف کی جو ابتدائی آیتیں تھیں جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا، اب کل یہ اسرار انہی آیات سے یہ اسرار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انہی آیتوں سے، سورہ کہف ابتدائی آیتوں سے. کل اب ظاہر ہے کہ وقت ختم ہو چکا. آج حسین کو علم تھا. کس چیز کا علم تھا؟ کس چیز کا علم تھا؟ حسین کو ایک درخت کے پھل کے کھانے سے روکنا اور پھر بے عزم ہو جانا، یہ ایک مقام. اور ایک مقام یہ کہ علم ہے کہ اس نشیب میں ہمارا گلا کاٹا جائے گا. ہمیں ہمارے بچوں کو 3 دن کی شدید پیاس کا امتحان دینا ہوگا. ہمیں اپنے ہاتھوں پر جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا ہوگا. ایک چیز کا علم ہے. نبی نے علم دیا ہے، جبرائیل نے آ کر خبر دی ہے، نبی نے علم عطا کیا. صرف حسین کو نہیں، حسین کے قافلے میں جتنے تھے تقریباً سب کو معلوم تھا. یہ عزم حسین. علم ہے، خطرات کا علم ہے، مصیبتوں کا علم ہے، بلاؤں کا علم ہے، امتحان کی ایک ایک جزیات کا علم ہے. اور کس اطمینان سے کس عزم کے ساتھ مدینے سے ہجرت فرمائی ہے، مدینے سے مکے آئے، مکے سے کس اطمینان کے ساتھ کربلا کے لیے روانہ ہوئے. اگر ذوق بیدار ہو نا، ذوق، شوق اور دامن وقت میں گنجائش ہو تو صرف مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا تک ایک ایک مقام پر کس طرح سے حسین علیہ السلام گزرے ہیں، قیام کیا ہے، آگے بڑھے. ایک ایک قیام اور ایک ایک حرکت میں اسرار ہیں، راز ہیں، اسرار ہیں. شان ولایت حسین ظاہر ہوتی ہے. تاریخ کو کہانی کی طرح پڑھ کے آگے نہ بڑھیں، شان امام حسین کو سامنے رکھیں. حسین ہے، حسین. اس کو مصطفیٰ نے کہا ہے حسین منی وانا من حسین. وہ حسین ہے. وقت تمام ہو گیا.
یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ کو مستقبل تعمیر کرنا ہے تو مستقبل تعمیر کرنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، جو بنیادیں چاہیے، جو مصالح چاہیے، جو عناصر چاہیے، ان میں پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے عزم۔ یہ عزم حسین کے علاوہ کسی سے نہیں ملے گا۔ کمال ایمان لینا ہو تو حسین کے پاس آؤ، کمال عزم حاصل کرنا ہے تو حسین کے پاس آؤ۔ اور تیسرا بھی ذکر کر دوں اسی وقت، اگر اچھا مستقبل تعمیر کرنا ہے، پائیدار مستقبل تعمیر کرنا ہے، ایمان پہلی چیز، عزم دوسری چیز، تیسری چیز ہے ہجرت۔ ایک جگہ قیام کرنے سے مستقبل نہیں بنتا، مستقبل بنتا ہے ہجرت سے۔ اب میں بیان کو طول نہیں دوں گا، یہ باتیں ذہن میں رہیں اور اس کے بعد اگلی آئندہ تقریروں میں، گفتگوؤں میں بیان آگے بڑھے گا۔ حسین نے ہجرت کی، حسین کے پاس عزم ہے، حسین کے پاس کمال ایمان ہے۔ حسین کا قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے، اور یوں تو حسینی قافلے کے کچھ اور افراد ہیں جنہوں نے محرم شروع ہونے سے پہلے ہی شہادتیں پیش کر دی ہیں۔ مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل جس روز آقا حسین مکے سے چلے ہیں، دوسرے ہی روز 8 کو آقا حسین مکے سے چلے ہیں، 9 ذی الحجہ کو مسلم نے شہادت پیش کر دی۔ حسین کی طرف سے قربانیوں کا سلسلہ تو پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ مسلم ابن عقیل نے شہادت پیش کی، ہانی ابن عروہ نے شہادت پیش کی، اور کچھ نام ہیں، کم سے کم 5-6 نمایاں افراد ہیں تاریخ میں جنہوں نے محرم سے پہلے ہی آقا حسین کے نقش قدم پر، اس خط پر، اس راستے پر چلتے ہوئے شہادتیں پیش کی۔ اب یہ چونکہ محدود دن ہوتے ہیں، اس لیے ایک ایک دن ایک ایک صحابی یا ایک ایک عزیز کی شہادت کا تذکرہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو تذکرے ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ یہ مثالی نمونے آپ کے سامنے رہیں۔ آپ کو اپنی زندگی سنوارنی ہے، آپ کو اپنا کردار سنوارنا ہے، آپ کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، آپ کو فرزند زہرا امام مہدی کو اپنا منہ دکھانا ہے۔ آپ اپنے کردار کو بھی سنواریں، اپنے مستقبل کو بنائیں، اور ایک ایک کردار کو سامنے رکھیں، مسلم ہو چاہے ہانی ہو چاہے حر۔ بس 2 فقرے عرض کر سکوں گا، وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ختم ہو چکا وقت۔ حر، وہ حر جو آقا حسین کو کربلا تک لایا، وہ حر جس نے آقا حسین کے خیمے دریا کے کنارے نہیں لگنے دیے، وہ حر جب شب عاشور آ گئی، جب شب عاشور آ گئی تو بس اب اس نے فیصلہ کیا، آخری فیصلہ، جنت اور نار کے درمیان کسے اختیار کریں، جنت اختیار کریں یا نار اختیار کریں۔ فیصلہ کیا اور فرزند رسول کی خدمت میں آیا۔ بعض اکثر کتابوں میں صرف حر کا تذکرہ ہے، لیکن بعض کتابوں میں اور معتبر کتابوں میں جناب حر کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ حر تنہا نہیں آئے تھے، حر کے ساتھ حر کا بیٹا بھی آیا تھا، حر کے ساتھ حر کا ایک غلام بھی آیا تھا۔ حر کے اب آمد کا پورا تذکرہ بھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں عرض کر سکوں، آپ کے ذہنوں میں بس یاد دلا دینا ہے، گریہ تو آپ خود کریں گے۔ حر آیا، حر کا بیٹا آیا، حر کا غلام آیا، بعض روایتوں میں حر کا بھائی آیا۔ آنے کے بعد اپنی ندامت کا اظہار کیا، شرمندگی کا اظہار کیا۔ آقا ابو عبداللہ الحسین، آپ فرزند رسول ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ یہ بتائیں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ہم سب گنہگار ہیں، کم سے کم حضرت حر کے تذکرے سے توبہ کا جذبہ تو لے سکتے ہیں، توبہ کی
توفیق تو حاصل کر سکتے ہیں. اور نے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آقا نے کس کرم کے ساتھ فرمایا اور ضرور قبول ہو سکتی ہے. کہا پھر مجھے معاف کر دیجئے. کہا میں نے بھی معاف کیا, میرے رب نے بھی معاف کیا. اور تھوڑی دیر مہمان نہیں رہو گے ہمارے؟ ہر چند کے کچھ ہے نہیں, پانی بھی نہیں ہے جو تمہیں پیش کر سکوں آج. پانی بھی نہیں ہے جو پیش کر سکوں آج. مگر حر نے کہا آقا بس اب اجازت دیجئے تاکہ آپ کی طرف سے اتمام حجت کر کے, جنگ کر کے اور کچھ توبہ کا حق ادا کر سکوں, کچھ آپ کا حق ادا کر سکوں. آقا نے کہا تمہیں اختیار ہے. اب حر نے کیا کیا؟ حر نے سب سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تم جاؤ, بیٹا تم جاؤ اور جہاد کرو امام وقت پر, فرزند رسول فرزند زہرا پر اپنی جان نثار کرو. تاریخوں میں, بعض تاریخوں میں یہ بھی موجود ہے کہ حر کے بیٹے کا نام علی تھا, علی ابن حر. یہ بیٹا میدان کربلا میں گیا, جنگ کی, اور جنگ کرنے کے بعد جب زمین پر آیا ہے تو اس نے اپنے بابا حر کو آواز دی. کہا بابا, میرے بابا اب میری مدد کے لیے آئیں. ارباب مقاتل بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جب حر میدان میں پہنچا ہے اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر تو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ اس سے پہلے آقا ابو عبداللہ الحسین موجود تھے. اس نے کہا آقا گناہگاروں پر, غلاموں پر یہ کرم. کہا حر مجھے معلوم ہے بڑھاپے میں جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا. میں کہوں گا حر ذرا تصور کرو جب تم نہیں ہوگے, جب کوئی نہیں ہوگا, اس وقت ابو عبداللہ الحسین اپنے بیٹے علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے مشرف کرے. پروردگار ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار عالم بشریت کو, عالم انسانیت کو ہر طرح کی بے چینیوں اور بے امنیوں سے پاک کر دے. پروردگار لطف فرما, کرم فرما, احسان فرما. اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا. ماتم حسین.